بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وہ وزیر خارجہ بھی ہیں اساڈا صاحب چائنا بھی گئے تھے اور چائنا نے وہ میڈیشن کی تھی اور ہم یار اس پہ اب ایک اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جو چائنا نے ہمیں میڈیٹ کیا ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا اب قطر اور استنبول؟ ویسے آپ نے چائنا کی ذکر کیا تو ایک بات میں بتاؤ، کیا ٹائم ہم پہ آ گیا. دنیا جب طالبان کو دیکھتی تھی آج سے 4-5 سال پہلے، وہ پاکستان کے آنکھ سے دیکھ کے وہ اپنے فارن پالیسی جو ہے وہ وضع کرتی تھی. ابھی مطلب چائنا کی جتنے بھی لنکس تھے طالبان کے ساتھ یا افغان جو وہ تھے وہ سارے تھرو پاکستان تھے. وہ پاکستان کے آئے سے دیکھ کے وہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے معاملات کو وہ کرتی تھی. اگر وہ ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے یا یغور والے جو جتنے بھی سنکیانگ میں بھی ہے چائنا میں، تو ان کو بھی کچھ شکایت تھی. تو وہ جب بھی کوئی پالیسی وضع کرتے تھے وہ پاکستان کی آنکھ سے دیکھ کے وہ کرتے تھے. لیکن ہم پہ کیا وقت آ گیا کہ ابھی ہم جا کے چائنا کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طالبان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں یا جو بھی بات چیت وغیرہ. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ایکسٹریمزم اور پھر خاص کر ہمارے مذہب کے حوالے سے جو اس کے ملک کے اندر بھی خلفشار ہے تھوڑا سا، تو وہ اس کو بہت اس سے دیکھتی ہے، مطلب بہت سینسٹیو ہے چائنیز. تو انہوں نے کیسے طالبان کے ساتھ اعتماد بلڈ کیا. چائنا کو سب سے بڑا زیادہ کنسرن اس ریجن میں چائنا کو تھا، کیونکہ وہ ایک پاور ہے اور ابھی رائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کنسرن تھا کیونکہ اس کے ملک کے اندر ایک چنگاری تھی. لیکن چائنا نے اتنے ٹائم میں طالبان کو وہ کیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا طالبان کو سمجھ بھی لیا، اور معاملات طالبان کو انہوں نے اپنا میسج اور اپنے کنسرن جو ہے ایسے انداز میں کنوے کیا کہ وہ جو یغور اور چائنیز کے خلاف جو ایکٹرز تھے افغانستان کے اندر وہ بالکل کمزور ہو گئی، بلکہ ختم ہو گئی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جیسی افغانستان میں حکومت بدلتی ہے، پاکستان نے ایسا سٹانس اختیار کیا اس وقت کی جو حکومت تھی کہ جیسا کابل انہوں نے قبضہ کیا ہے. دوسرا، پوری انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بیانیہ پورٹری کیا کہ افغانستان کا جو کرنٹ حکومت ہے اس کا جو کیبنٹ بن رہا ہے وہ پاکستان اور اسلام آباد میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کون انٹیریئر منسٹر ہوگا، کون ڈیفینس ہوگا. اور پھر ابھی بھی ان کے اندر کے جو معاملات ہے، قنداری شورا ہے اور پھر حقانی والے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارا پریس ابھی بھی ایسا پاکستان میں کچھ میڈیا آؤٹلیٹس ایسے پورٹری کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسلام آباد کا چال ہے. طالبان کو دو دڑ ہے، ایک کے ساتھ اسلام آباد کا وہ ہے، حقانی جو ہے ہمارا کلوز ہے اور ہمارا اس پہ دسترست ہے، تو وہ ہمارے اشاروں سے وہ ادھر کھیل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سارے خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب سے طالبان آئی ہے وہ ایک نظریے کے لیے لڑ رہی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ادھر اسلام آباد میں وہ ہو رہا تھا، قطر میں جب دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے، اسلام آباد میں سب سے بڑا ہلچل ادھر تھا. تو خیر اس پہ کسی اور ٹائم بات کروں، لیکن سمپل میں آپ کو یہ بتاؤ، جب وہ انیشیٹ ہو رہا تھا وہ دوحہ مذاکرات، تو سب سے زیادہ اسلام آباد میں کردار تھا. اور ملا برادر جو اس کا مین کریکٹر ہے وہ کراچی جیل سے رہا ہو کے ادھر سے بغیر پاسپورٹ سے طیارے میں بٹھا کے قطر لے کے گیا، ٹھیک ہے. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. جیل سے نکال کے ادھر لے کے گیا کراچی، دوحہ لے کے گیا کراچی سے. تو وہ جو مین بندہ تھا جس نے یہ سارا ڈیل کیا وہ ملا برادر ابھی افغانستان میں ایک اہم اس پہ ہیں پوسٹ میں. اچھا میں ایک اور چیز آپ سے وہ کر رہا ہوں، یہ آپ نے بہت بڑی بات کی، میرے خیال میں ہمارے بہت سارے ناظرین کو پتہ نہیں ہوگا اور بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوں گے. ایک اور چیز جس پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، افغان وزیر خارجہ کا دورہ جو انڈیا میں اس نے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہاں پہ بھی کچھ سوچ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی آپس میں ٹائی ہوگی تو وہ پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور پاکستان کو ٹف ٹائم وہ اس طرح دیں گے کہ کراس بارڈر اٹیک کریں گے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. ایک اور چیز جو اس سے لوگ اخذ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی ابھی ریسنٹلی جو ہمارے اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ادھر، ان کے پراکسیز ہیں، جیسے فتنہ الہندوستان تھا، فتنہ الخوارج تھا، اور جو افغانستان ہے ابھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ
انڈیا ان کو فورس کرے گا کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کریں. کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھ ابوبکر، ایک بات کلیئر ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے. میں اگر افغان طالبان کو اتنے انویسٹمنٹ کے باوجود، اتنے قربانیوں کے باوجود آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 لاکھ افغانوں کو، نمک حراموں کو ہم نے پناہ دی تھی، ٹھیک ہے. ان نمک حراموں کو ہم 30 سال ان پہ انویسٹمنٹ کر کے، تو اس میں اگر ہم نے ان کو نہیں مطلب ہمارے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھا سکیں، سمجھا پوائنٹ آف ویو بھی، اور وہ بھی ہمارا مطلب ہم نے اپنا ہم نوا نہ بنا سکی، تو انڈیا کیا بنا سکے گا؟ کوشچن یہ ہے. میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کوئی بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اتنی بڑی قوتوں کو، امریکہ، نیٹو، دنیا کی سب سے بڑا پاور، مضبوط الائنس ہے، ان کو انہوں نے شکست دیا، ٹھیک ہے. تو وہ یا پاکستان کے ہاتھوں کھیلے گا یا انڈیا کے ہاتھوں کھیلے گا. تو یہ میرے لیے